لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد مبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان عزیز، کل کے پارے کا تھوڑا سا حصہ گوش گزار کرنا باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا تذکرہ بھی ہوا، اور انبیاء کرام کے ساتھ جو بدسلوکی اور بدزبانی کی گئی وہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. دیکھیے کیا ہوا ہے یہاں سے. سب سے پہلے یہ 3 مرتبہ لفظ نادا کا لفظ اس میں آیا ہے. ایک مرتبہ جنتی لوگ دوزخیوں سے قیامت کے دن پوچھیں گے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد جنتی لوگ پوچھیں گے کس سے؟ دوزخیوں سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں بولتے تھے نا مرنا نہیں ہے، دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے، جزا نہیں ہے، یہ سب ہے ہی نہیں. بس اس طرح کی بات ہے. تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ پوچھیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. دوزخیوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. سنو سنو، دنیا میں جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تم کو ملا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ملا؟ سب ایک آواز ہو کر کہیں گے نعم، ہاں. یہ ایک دوزخیوں کا ذکر ہوا. پھر اس میں بیچ میں جنتیوں کا ذکر آیا. پھر اس کے بعد دوزخیاں جنتیوں سے یہ تڑپ کر حسرت کے ساتھ پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے وہ بھی سنیے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. یہ متشابہات ہے، لیکن آپ الفاظ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ دوزخی لوگ آواز لگائیں گے، پکاریں گے کس کو؟ اصحاب الجنہ، جنتیوں کو. کیا؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. بھائی تھوڑا پانی یا نہیں تو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تھوڑا دو. جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے سب چیزیں آج کے دن حرام کر دیا ہے کافروں پر. ہم نہیں دے سکتے. جنہوں نے دنیاوی زندگی کو کھیل کود بنایا اور دنیاوی زندگی ہی میں وہ دھوکے میں رہے، آج ہم ان کو بھول جائیں گے. نہیں، اللہ بھولتے نہیں. اللہ بھولنے سے پاک. بھولنا انسان کا مادہ، رب کا مادہ نہیں. یہاں کیا بولیں گے پھر؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ. آج ہم ان کو عذاب میں چھوڑ دیں گے. كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. جیسا کہ انہوں نے اس دن کو بھلا دیا، پیچھے ڈال دیا تھا. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. آئیے سب سے پہلے یہاں پر اپنے اللہ نے 7 آسمان اور زمینوں کی پیدائش کو 6 دن میں فرمایا. پھر اس کے بعد عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرمایا. پھر رات کو نکالا دن سے، پھر آہستہ آہستہ اس کو نکالا، اور چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اللہ کے حکم کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر. ساری مخلوق اور حکم اسی کا چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ بہت بلند ہے. اب یہاں پر ایک دعا کا طریقہ بتایا. لوگوں رب کو پکارنا ہے، گڑ گڑا کر پکارو. تضرع یہ آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارو. خفیہ اور آہستہ پکارو، زور سے پکارو. وہ تو سننے ہی والا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہاں سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے. صاحب آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال عمر دیے تھے. کتنے؟ اور جب کی عمریں ایسی ہوتی تھی 1000 سال. آپ اندازہ کریے جب نبی کی عمر 1000 سال ہے تو امت کی عمر کیا ہوگی؟ ایکول، قریب 950، 1000، 950، 1000. 800 700 میں تو کوئی مرتا ہی نہیں تھا. نبی کے برابر عمر ہوتی.
کیسے؟ جیسے ہمارے نبی کی عمر 63 سال ہے، اب ہم جو امتی ہیں ان کے کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70، اکا دکا 100 پار کر جاتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ان اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اب اتباع رسول میں جنہوں نے زندگی گزاری رب سے یہ بھی دعا کی الہی تو نے اپنے حبیب کو جتنی عمر عطا کی تھی مجھے اتنی عمر عطا کر۔ یہ بھی ایک اتباع کا انوکھا انداز تھا۔ کئی بزرگان دین کو دیکھیں آپ، یا تو 60، 62، 63۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال اللہ نے دیا، 1000 سال تنہائی میں، ان کے جلسوں میں جا کر، ان کے گھروں پہ جا کر، ان کے بازاروں میں جا کر بلاتے تھے رب کی طرف۔ ہر بار ناکامی رسوائی، ہر بار ناکامی رسوائی۔ اب آپ اندازہ کریے اتنا دعوت اور تبلیغ کے بعد لوگ نہیں سنے تو دل پہ کیا گزرتی ہے۔ 950 برس ڈرانا دھمکانا، تم بہت ہو گیا تمہارا، ہم تم پر پتھر برسائیں گے، ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، فلاں جانے کتنی دلی تکلیف باتیں۔ آخر میں برداشت کرتے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الہی اس آباد شہر میں ایک بھی کافر کو نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یہ نوح علیہ السلام ہے۔ اچھا جب یہ قوم کے پاس آئے، آ کے بولے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم میری بات نہیں سنیں گے تو مجھے اس دن کا ڈر ہے جو دن بہت بڑا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ تو قوم ایزی لے لی، لیکن کیا بولی معلوم؟ قال الملأ من قومه، ان کی قوم میں کے جو باثر لوگ، بڑے لوگ جو تھے، وہ لوگ بولے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو کھلا گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ رب، میں نبی، یہ فلاں، یہ آج تک ہم سنے نہیں، ایسا معلوم ہوا تم گمراہ ہو گئے۔ کس کو بول رہی ہے؟ نبی کو، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اچھا نوح کو نوح کیوں کہتے ہیں معلوم؟ نوح کے معنی آتے ہیں کثرت سے رونا، نوحہ اسی سے ہے، نوح سے نوحہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کثرت سے کریا گزاری کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کو نوح کہتے ہیں۔ تو قوم کو اتنا خطرناک جواب دے دی، قوم گمراہ ہو گئی نبی کو۔ چاہتے تو یہی بددعا کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ دیکھیے کیا پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، قال یا قومی، اے میری قوم، ہائے ہائے لیس بی ضلالہ، مجھے گمراہ بول رہے ہیں، مجھ میں گمراہی کے دور تک آثار نہیں ہے۔ ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے میسجز، پیغامات تمہیں پہنچاتا رہتا ہوں۔ وانصح لکم، اور تم کو نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیونکہ اللہ کی طرف سے میں ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال نہیں مانی قوم، فکذبوہ، جھٹلا دیے۔ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، ان کی کشتی میں ہم نے جتنے لوگ سوار، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا، اب کل 12 پارے میں اس کی تفصیل ہے کہ کشتی بنانے کا حکم دیے کہ بڑائی کا کام کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ وہاں اور سننے میں مزہ آئے گا، یہاں تھوڑا سا تو ہم نے ان کو نجات دے دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، کہ ساری جنہوں نے قوم جھٹلائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، سب کو کیا کر دیا ہم نے؟ اس پانی میں ڈبا دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی، ہدایت سے دور قوم تھی۔ اب یہاں آئیے صاحب، ہود علیہ السلام کا ذکر، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ڈرتے نہیں؟ تو قوم بولی انا لنراک فی سفاہہ، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھو انبیاء کے لیے کلمات، ادھر گمراہ کہا، ادھر بیوقوف کہا، اور ہم وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ نبی کو، اب یہ دیکھیے کیا پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، قال یا قوم، اے میری قوم، ہائے ہائے لیس بی ضلالہ، مجھے گمراہ بول رہے ہیں، مجھ میں گمراہی کے دور تک آثار نہیں ہے۔ ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے میسجز، پیغامات تمہیں پہنچاتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
کل یہ آیتیں تلاوت ہو رہی تھی، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ کیا انداز گفتگو ہے. حالانکہ آپ کسی کو تھپڑ ماریں، تھپڑ کا اثر تھوڑی دیر رہے گا، بعد میں بھول جائے گا، 2-4 دن کے بعد تو بالکل بھول جائے گا. لیکن زبان کی تکلیف ایسی بڑی تکلیف ہے کہ آدمی بوڑھا بھی ہو جائے گا مگر اس کو نہیں بھولے. یہ زبانی تکلیفیں تھی، کبھی بیوقوف کہا، کبھی گمراہ کہا. حضرت ہود علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قال یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، مجھ میں کوئی ایسی بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین. وہی اللہ ہے، اور رسول بہت حلیم الطبع، بہت دور اندیش، بہت گردبار ہوتے ہیں. اور میں میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. بلغوا رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا رہتا ہوں. وانا لکم ناصح، میں تمہارا نصیحت خواہ، خیر خواہ، اور وہ امین اور امانت دار ہوں. اپنی طرف سے بڑھا کے کچھ نہیں بولتا، جو رب کہتا ہے وہی میں تمہیں کہتا ہوں. اتنا امانت دار نہیں. قوم نے کہا نہیں ہو سکتا، بہت بول رہے تو فاتنا بما تعیدنا، کیا بار بار ڈرانا ہے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لاؤ جو وعدہ کر رہے ہیں. کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لا کر بتاؤ. نبی کے ساتھ نہیں کرتا. بس دعا کی حضرت ہود علیہ السلام نے، بس آسمان سے غضب آیا اور ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ بس پوچھو مت. اور یہ چند بتوں کو انہوں نے بنا لیا تھا جس کے نام رکھ دیے تھے، کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ، اور یہ ایسی باتیں تھیں جو ہم نے ان پر کوئی برہان دلیل نازل نہیں فرمائی. فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیا. وما کانوا مؤمنین. اب آئیے صاحب ایک اور پیارے نبی کا ذکر، صالح علیہ السلام کا ذکر. یہ آئے اپنی قوم کے پاس، آگے بولے کہ میری قوم اعبدوا اللہ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تو تمہارا کوئی خدا نہیں. دیکھیے صاحب کیسے انہیں دل کو چھو لینے والے کلمات اور مضامین ہیں. بس جیسے انہوں نے کہا قد جاءکم بینۃ من ربکم، اور کیا چاہیے؟ میرے نبی اور رسول ہونے پر اللہ نے تمہیں ایک معجزہ بھی عطا فرمایا. اچھا معجزہ بھی کیسا؟ نبی کو جو دے کے بھیجے اس کو ماننا نا نہیں. اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں، اچھا کیا نشانی ہے آپ کے پاس؟ جو وہ نشانی لائے ہوتے تھے بتاتے کہ یہ نشانی ہے. ارے لے یہ تو ہمارے فلاں کے پاس بھی ہے، کچھ بھی بول دیتے. یہاں صالح علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ صاحب میرے نبی ہونے پر نشانی چاہیے. کیا نشانی ہونا بولو؟ اور یہ قوم کیا تھی معلوم؟ پورے انجینئر تھے، وہ بھی کیسے انجینئر؟ وہ آج جو نقشے بنا کے گھر بناتے نہیں، یہ آج کے وہ لوگ پہاڑوں کو نقش کر کے گھر بنا لیتے ہیں. پہاڑوں میں اتنے مضبوط اور شاندار گھر بنا. اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. پہاڑوں میں تو گھر بناتے ہو، اور روشنی کا انتظام، پانی کا انتظام، ہر چیز. تو یہ قوم کے ذہن میں یہ تھا. اب معجزہ بھی مانگے تو کیسا مانگے معلوم؟ قوم بولی میں اللہ کا نبی ہوں. ایسا یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا، بولے ہو اس میں سے اونٹنی آنا تو ہم تم کو نبی مانتے. دیکھ رہے ہیں صاحب فرمائش. دعا کیا صالح علیہ السلام، الہی جس قوم کی طرف تو مجھے بھیجا ہے وہ قوم کی یہ خواہش ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. پہاڑ شق ہوا، پھٹا، اور اس میں سے ایک موٹی تازی حاملہ اونٹ برآمد ہوئی. اور آزمائش کیا تھی؟ ایک دن پانی اونٹ کے لیے رکھنا، ایک دن گاؤں والے پینا، دوسرے دن جس دن اونٹنی کی باری ہے اس دن یہ لوگ نہیں پینا. جس دن ان کی معجزے کی خواہش کرے تو معجزہ تو آئی تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک آزمائش. دیکھیں
اور یہ بہت پاکیزہ اونٹنی تھی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے. جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی جائے گا, صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جائے گی, اور ابراہیم علیہ السلام کا عاجل جو فرشتے جب ان کے گھر آئے تھے تو انہوں نے ذبح کیا تھا وہ بھی جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی جائے گی. یہ کچھ 10 ہیں ان کا ذکر. وہ اصحاب کہف کا کتا بھی جائے گا. پھر وہ کبھی اس کا ذکر آئے گا تو ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو نہیں کیا کیے سر, آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں. جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بلا کے بولے اتعلمون ان صالح مرسل من ربی, تم کو معلوم صالح اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون, ہم تو مانتے ہیں یقیناً وہ اللہ کی طرف سے. یہ بدمعاش قسم کے یہ بولے انا بالذی آمنتم به کافرون, جن پر تم نے ایمان لائے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں. فاعقرونا قطع, اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیے. اور یہ اللہ کی نشانی تھی, معجزہ تھا, کوئی معمولی اونٹنی نہیں تھی. اس کو کاٹ دیا. کیا ہوا صاحب, اب کاٹ کے صالح علیہ السلام کو بولے ائتنا بما تعدنا, اس کو مارے تو عذاب آئے گا. بولے تھے نا تو مار دیے اس کو, لاؤ عذاب. اتنی جری اور کیا کہتے ہیں ضدی قومیں تھی. ان کنت من المرسلین, اگر تم رسولوں میں سے تو وہ عذاب اب آنا. اتنا بولنا ہی تھا صاحب. رحمت الہی کو وہ غضب آیا کہ فاخذتهم الرجفہ, آسمان سے ایک چیخ آئی, یہ اپنے گھروں میں ہی مردہ ہو گئے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین. اب یہاں پر لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا, یہ بھی اللہ کے نبی, اور ان کی قوم میں اتنی گندی بات تھی, عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے فائدہ اٹھانے کا رواج تھا ان کے پاس. اللہ نے نبی نے فرمایا نہیں تم کا میں غلط ہے, لیکن یہ قوم ماننے کو تیار. بعد میں بارے میں اس کا بھی ذکر تفصیل سے آ رہا ہے. فرمایا تأتون الفاحشۃ, تم ایسی برائی کرتے ہو, ما سبقکم بها من احد من العالمین, پورے دونوں عالم میں تم جیسا بدترین گناہ کرنے والے کبھی نہیں دیکھا. کہ بولے انکم لتأتون الرجال, تم مردوں کے پاس آتے ہو خواہش کے ساتھ, من دون النساء, عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے آگے بڑھی ہوئی قوم. اتنا بولے نا صاحب, نبی غصے میں آ گئے تو قوم تھوڑی تو ناطق ہونا, تھوڑا تو کچھ احساس پیدا ہونا. جسارت دیکھو ان کی. فما کان جواب قومه, ان کے قوم کا کیا جواب تھا, اوہو اخرجوہم من قریتکم, بھائیو یہ نبی کو تمہارے گاؤں سے نکال دو, کیونکہ یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں. انہم اناس یتطہرون, تو ہم نے ان کو نجات دیا, اور ان پر جو ایمان لائے ان کو نجات دیا. الا امرأتہ, ان کی بیوی بھی قوم میں ملی ہوئی تھی, حالانکہ بیوی تھی نبی کی, لیکن ساتھ دیتی تھی یہ گناہگاروں کا, ان کے ساتھ جو نبی کا انکار کرتے تھے ان کا. تو ہم نے سب کو نجات دی جو ان پر ایمان لائے تھے. ان کو اتنا سوائے ان کی بیوی کے کانت من الغابرین, اللہ نے ان کو ہلاکت ہونے والوں میں رکھ دیا. اور یہ قول نبی کا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے تھے وہ قوم کا امتیازی کام یہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا. یہ لوگ کرتے تھے, اور راستوں میں بیٹھ کے آنے جانے والے کو ستانا, یہ کام کر لیتے. حضرت صالح شعیب علیہ السلام آئے, آگے بولے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, میری قوم سنو میں اللہ کا رسول نبی ہوں تمہارے درمیان, اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, اور تمہارے پاس نشانی بھی اس بات کی آ چکی ہے. فاوفوا الکیل, ترازو کو پورا کرو, والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, لوگوں کو خسارے میں مت ڈالو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین درست ہو جانے کے بعد اس میں خرابہ مت کرو, فساد مت بچاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. ولا تقعدوا بكل الصراط, ہر راستوں میں مت بیٹھو. توعدون,
لوگوں کو ڈراتے ہوئے دھمکاتے ہوئے وہ تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی جا رہا ہے، نبی کے پاس جا رہا بلا چل ڈرا دھمکا کیا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، ایک جماعت ان پر ایمان لائی تو ایک دوسری جماعت ان پر ایمان نہیں لائی. فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اللہ تعالیٰ ہے صبر کرو اس دن تک جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اتنا بولے نا ہم کیا بولے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اپنے گاؤں سے نکال دیں گے. نہ صرف تم کو، یہ جو تمہارے ساتھ پھر رہے نا ایمان لائے ہوئے ان کو بھی نکال دیں گے. یہ کریں گے یا نہیں تم سب مل کے ہمارے دین میں آ جاؤ. اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے دین میں آ جاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دعا کر دی ان پر. یہ بھی قومیں کیا ہو گئی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا، الہی میرے اور میری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اچھا اب قوم کیا کری؟ جو ایمان لائے تھے ان کو پکڑ کر ڈرا رہے تھے. من قومه لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم لوگ شعیب کی پیروی کریں گے، انکم اذا لخاسرون، تب تو تم نقصان اٹھاؤ گے. بولا ہی تھا فاخذتهم الرجفہ، آسمان سے ایک چیخ آئی. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، قومیں وہ یہ اپنے گھروں میں گرے، سب کے سب ہلاک ہو گئے. کون؟ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا تھا. کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا پورے کے پورے نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہاں پر ایک اور نبی کا ذکر اللہ نے فرمایا تھا. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس بھیجا. بآیاتنا، ہماری 9 نشانیاں دے کر، ایک دو نہیں 9 نشانیاں معجزے کے طور پہ ان کو دے کے بھیجا. وہ آسان تو تھا ہی، لکڑی چھوڑتے ہی سانپ بن جانا، اور یہ ہاتھ بغل میں رکھ کے نکالے تو سورج کی طرح چمکنا. اسی لیے ہے نا وہ شعر کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف، یعنی یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا ہے وہ حسن یوسف دم عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کسی پہ پھونک مار دیے اچھا ہو جاتا، پڑھ کے پھونکنا تھی، سمجھ رہے نا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، سفید ہاتھ والے، ید بیضا داری، دارت کے معنی رکھنا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں، یہ سارے صفات ہما دارت تو تنہا داری. اے حبیب آپ میں تنہا پائے جاتا. سبحان اللہ. موسیٰ میں ہاتھ کا، عیسیٰ میں خوب کا، یوسف میں حسن کا، یہ جو الگ 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 صفات ہیں آپ کی ذات اقدس میں آنچ خوباں، یہ سارے صفات ہما تمام دارت تو تنہا داری، آپ کی ذات بابرکت میں اکیلے پائے جاتے ہیں. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ لوگوں معلوم ہے نا وہ واقعہ، عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی. اگر کوئی میرے شوہر کو دیکھتا تو دل کاٹ لیتا. حضرت عائشہ ایسا حسن. اور حضور نے فرمایا کہ یوسف کا حسن سفیدی کی طرف مائل تھا، میرا حسن نمکینی کی طرف مائل ہے. اور حسن کے بیان میں سفید سے زیادہ ملاحت والا حسن خوبصورت ہوتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبیوں میں سے ہیں. اللہ نے ان کو بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف، کہا کہ دیکھو پورے نشانیاں لے کر آئے. آنے کے بعد موسیٰ نے فرعون سے کہا دیکھو انداز وہی، انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. حقیقت یہ بات میں سچی سے سچی انداز میں کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، وہی بات کہتا ہوں جو حق ہے. قد جئتکم ببینہ،
میں تمہارے پاس صرف زبانی دعوے نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس نشانی ہے. تو فارسل معیہ بنی اسرائیل، کیونکہ ان کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا وہ بنی اسرائیل تھی، اور اس نے فرعون نے بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر رکھا تھا، غلام بنا کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا، پوری قوم کو لے لو تمہاری، لیکن ان کو دین سمجھاؤ اور میرے طرف ان کو بلاؤ، میرا واسطہ دکھاؤ. اس نے کہا ان کنت جئت بآیۃ، اچھا اگر نشانی لائے ہیں فاتی بھی ہم لاؤ، کیا ہے وہ؟ ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو بھی لاؤ لاؤ لاؤ. تو بڑے دربار میں موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، چھوڑ دیا، چھوڑنا ہی تھا. پورے درباری بھاگے، فرعون پریشان، اشتہا بن گیا. فالقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء، اور ہاتھ بغل میں رکھ کر نکالا فإذا هي بيضاء، وہ چمکنے لگا للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. ظاہر ہے بڑے دربار میں بیٹھے تھے، یہ دو حرکتیں حضرت موسیٰ سے ہوئی، کیا عصا چھوڑ دیے اور ہاتھ بغل میں رکھ کے نکال دی. سب کے سب پریشان بولے یہ تو جادوگر ہے، کیونکہ ان کے قوم جس زمانے میں یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے بچہ بچہ جادو جانتا تھا. اب یہ جو حرکت بظاہر جادو نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن ایک دیکھنے والے پہ ایسا اثر ہوا کہ بغل میں ہاتھ رکھ کے نکالا، چمکا، وہ عصا چھوڑ دیے، وہ اشتہا بن گیا. قوم بولی ان هذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑے جادو جاننے والے ہیں، اور اسی جادو کے بلبوتے پر اے بنی اسرائیل تم کو اپنے شہر سے نکالنا بھی چاہتے ہیں. یرید ان یخرجکم من ارضکم، تمہارے شہر سے، تمہاری زمین سے. فماذا تأمرون، کیا بولتے جاتے ان کے ساتھ جادوگر ہیں انہوں، وہ کیسا ذہن خراب کر موسیٰ علیہ السلام. اب کیا ہوا یہاں پر تھوڑی ایک یہ سب مل کے فرعون، اس کے وزیر کبیر، یہ جو حکومت کے جتنے لوگ تھے سب بیٹھ کے مشورہ کرے. موسیٰ سے جان چھڑانا اتنا آسان تو نہیں، کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. سب مل کے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یہ مشورہ طے پایا کہ شہر میں جتنے جادوگر ہیں سب کو بلایا جائے اور ان سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرایا جائے. دن ٹائم مقرر کر دی اور پورا شہر امٹ پڑا اس مقابلہ آرائی کو دے، اور فرعون بھی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تخت کے ساتھ جا کر اس میدان میں بیٹھا جہاں یہاں یہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مظاہرہ ہونے والا تھا. اب دیکھیے یہاں پر ایک بات ہوئی، یہ موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کے، اور یہ فرعون کے ساتھ، فرعون کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، ان کے دونوں کے درمیان ان کا ایک آدمی ان کا ایک آدمی سوچے کہ بھی یہ اب مقابلے میں جا رہے ہیں تو وہ کھلاڑی کا رول ادا کر رہے ہیں، تو ان کے ڈریس کیا ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والوں میں نمایاں طور پہ پہچانا جائے نا بھائی ہمارا آدمی ہے، یہ موسیٰ کا آدمی ہے. ارے کپڑے ہوتے نا جی، آپ دیکھتے ہی بولتے نا یہ انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے بول کے، ایسا کپڑے ہونا، لباس ہونا. تو اس نے کیا کیا، کہیں ہار گئے تو مصیبت ہے، لہذا کپڑے الگ نہیں رکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام جو کپڑے پہنے ہیں وہی کپڑے پورے جادوگروں کو پہنا دیں ایک بار، تاکہ اگر ہار بھی گئے تو یہ محسوس نہیں ہونا کہ فرعون ہار گیا. کیوں؟ دونوں کھلاڑیاں ایک ہی کپڑے میں ہیں، ایک ہی لباس میں. مقابلہ شروع ہوا. مگر دیکھو صاحب، یہ بات آج بھی ہر کھلاڑی کے درمیان ہے. دو ٹیمیں جب آپس میں ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں وہ ٹاس کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹاس ڈالتے ہیں، پورا ڈالتے جس کو بولتے ہیں، سکہ اچھالتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ اپنا کرتب دکھانا.
دیکھو صاحب جادوگر ہیں، پورے جادوگر ایک زبان ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ، انداز سنیے کتنا پیارا ہے، یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، تم اپنا کرتب پہلے دکھاتے یا ہم دکھانا۔ ہائے ہائے ہائے، جو بڑے ہوتے ہیں صاحب وہ ہر جگہ بڑا من دکھاتے ہیں، ہر جگہ۔ حضرت موسیٰ چاہتے تو ان کے فتنوں سے جلدی بچ کے بھاگتے کے بول کے میں پہلے شروع ہو جاتا، نہیں، فرمایا قال القوا، تم دکھاؤ پہلے۔ تو وہ کیا دکھائے صاحب؟ عقل آج بھی حیران ہے، جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے مختلف انداز سے کثرت سے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ کیا دکھائے، موسیٰ کیا دکھائے؟ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔